ویلکم جی جی سر. سر میری والدہ کو جو ہے وہ آئی ایس آئی والوں نے اٹھایا تھا اور اسلام آباد سے واپس گھر کے قریب لا کے ٹیکسی پہ بٹھا کے گھر بھیجا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ عادل کو جو ہے وہ کہیں باز آئیں، لیکن آپ لوگوں کی کیمپیننگ کی وجہ سے اور برٹش گورنمنٹ نے انکوائری کھولی ہے، اس کے 2 گھنٹے بعد ان کو جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے اور ان سے ان کی ڈاکومنٹیشن وغیرہ ٹریول ڈاکومنٹ سارے انہوں نے رکھے ہوئے اپنے پاس. وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ہم نے نہیں چھوڑنے، اور وہ جو ہے وہ آپ ملک نہیں چھوڑ کے جا سکتی. بدماشی چیک کریں آپ جی، آپ ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتی، یہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ میرے چچا کی ابھی تک مجھے خیر خبر نہیں ملی. وہ شدید بیمار ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے. کرنل افتخار اعظم وار ہیرو ہے سر وہ بندہ، اور ان کا بڑا قریب ترین تعلق ہے جو ہے ڈی جی ایم آئی جنرل واجد عزیز اور کرنل عزیز جو ان کے والد صاحب ہیں، ان کے بچپن کے ساتھی ہیں، ان کا بڑا اٹھنا بیٹھنا ہے. اور یہ آپ حالت دیکھیں کہ یہاں پہ ایم آئی ورسز آئی ایس آئی کے پھڈے کے اندر یہ سب کلیئرنس میں نے کروائی تھی، والدہ جا رہی تھی، کوئی ای سی ایل پہ اسٹاپ لسٹ ہوتی ہے، واچ نو فلائی، کسی کے اوپر نام نہیں تھا، والدہ کا کلیئرنس تھی. پھر بھی انہوں نے گھر سے نکلتے ہی چھپی ہوئی تھی، وہ جا کے چچا کے گھر کے اوپر انہوں نے اغوا کر لیا، اور پبلک پریشر کی وجہ سے. سر لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ بیکاز آف دا پبلک پریشر. عادل صاحب میں ابھی اسپیس کر رہا تھا، عمر بھائی اور میں 10 منٹ روئے ہیں. میں آپ کے سامنے نہیں رویا کہ آپ کا حوصلہ خراب نہ ہو. عمر بھائی نے رلا دیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ پاکستان ہم نے اس لیے نہیں بنایا، ہمارے والدین نے اس لیے قربانی نہیں دی. یقین کریں 10 میسیجز مجھے آئے ہیں کہ وہی ہم روتے ہی رہے ہیں آپ کے اس اسپیس میں عادل کو روتا دیکھ کے. یار آپ کو روتا دیکھ کے ہم 25 کروڑ رو رہے ہیں. وہ آپ کی والدہ نہیں یار، ہماری والدہ ہے. یار اب ہم میں مطلب یہ سٹیج آ گیا ہے کہ ہمارے والدین کو یار اٹھانا شروع کرتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا عادل کہ تمہاری صرف ایک کمزوری رہ گئی ہے، یور والدہ ضلعی. ہماری تو والدہ، حالانکہ وہ بیچاری میں بلیک میل نہیں ہوتا. میری والدہ سے میری بات ہوئی ہے، ان سے میری بات یہی ہوئی ہے. میں نے ان کو کہا جی میں بلیک میل نہیں ہو سکتا. یہ آپ ان کو میری کال ریکارڈ ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی واٹس ایپ پہ کال نہیں کریں گے. میری بات ہوئی ہے، میں نے کہا جی میں بلیک میل نہیں ہوگا. یہ جو سن رہے ہیں سن لیں، بلیک میل میں نہیں ہوتا، بدماشی نہیں میں سنتا، بلیک میل میں نہیں ہوتا. ایبسولوٹ ہم سب آپ کے لیے کھڑے ہیں. آپ یہ بتائیں عادل ان کی صحت کیسی ہے؟ سر والدہ میری جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے ان کی پچھلے دنوں کے اندر مسلسل ان کو ذہنی ٹارچر دیا جا رہا ہے. فزیکل ٹارچر 16 مئی کو کیا گیا، دہشت زدہ کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کے جو کورس میٹ ہیں میرے بنوئی، وہ ان کے اوپر چھوڑ دیے گئے اور وہ ان کو مسلسل تانے کہ تمہارا بیٹا تمہیں چھوڑ گیا ہے، تمہیں میں کیوں رکھوں، تو نے کدھر رکھا ہے؟ میری ماں اپنے گھر میں رہ رہی ہے، تو رہنے نہیں دیتا، بندے بھیج دیتا گھر کے اوپر. بھائی بالکل تو کس چیز کا یہاں پہ پردھان بن کے آیا ہوا ہے؟ بھائی میری بہن اپنا فیصلہ خود کرے، اس نے رہنا اس بندے کے ساتھ رہے، نہیں رہنا تو مجھے کوئی پار نہیں، آ کے واپس گھر آ جائے، سنبھال لیں گے ہم. بالکل. لیکن عادل آپ یہ بتائیں یہ ننگے کتنے ہو گئے؟ سر پوری دنیا کے انٹرنیشنل انسیڈنٹ سر برٹش گورنمنٹ نے، سیکریٹری آف اسٹیٹ نے، جرات سے یہ کتے کتنے ننگے ہو گئے. 16 مئی کو میں چپ کر گیا تھا سر، ان کو شے مل گئی. ہاں بالکل بالکل بالکل. یہ صرف اسی وجہ سے کہ یار اسی طرح دبا لیں گے، اسی طرح میرے اپنے چچا کی مجھے فکر ہے، ان کے بیٹے کی فکر ہے سر، کیونکہ وہ وار ہیرو ہے بندہ سر. اور اس کو آکسیجن لگتا ہے، منہ کو لگتی ہے، دل ہارٹ پیشنٹ ہے وہ، اور نہ اس کے پاس بیچارے کے پاس آکسیجن ہے نہ دوائیں ہیں اس کے پاس. اب انشاءاللہ ہم ان کے لیے کیمپین کرتے ہیں، ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوئی جب مجھے یہ پتا لگا. میں تو سپیس ہی ہم نے اس کے لیے رکھی تھی. میں نے ابھی سر ہوا ہے، میں واپس آیا ہوں سر، ابھی بالکل یوں ہی ہوا ہے سر. ہاں میں تو جنازہ پہ بھی جانا کینسل کر دیا. میں کہا زندہ لوگوں کا تو ہم کچھ کریں یار، ہم مرے ہوں کے لیے تو جا رہے ہیں. اب بیچارے دیکھیں وہ بیچارہ یار ڈینگی سے ادھر لگ کے مر گیا. میرے پاس Fawad Chaudhry approached Asif Ali Zardari. Sources claim yesterday Fawad Chaudhry approached Asif Ali Zardari yesterday for meeting at Bilawal House, Lahore. Asif Zardari refused to meet him, sir. کس کو ٹو میٹ ہوں؟ سر فواد چودھری نے کل زرداری سے ملاقات کی درخواست کی ہے لاہور میں، زرداری نے ملنے سے انکار کر دیا ہے. سر سر ان کی حیثیت کیا ہے؟
وہ پہلے بھی پیپل پارٹی میں ہوتا تھا، مشرف کے ساتھ ہوتا تھا، یہ ہوائی چپلی جی میں سر، جی سر، اپنے چاچے گورنر الطاف کے ساتھ یہ ہوائی چپلی میں بیٹھا ہوتا تا. ہم بھی جاتے تھے، ہمارے بھی جی سر، بڑے کنیکشن ہیں. اس سے پوچھیں، میں اسے کہتا تھا یار ہوائی چپلی تو نہ پہنو، نہ اسے مینرز ہے، نہ اسے، سوائے شراب اور زناکاری کے عادل راجہ یہ بندہ اور کوئی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. سر، ہاں لا کا سر، یہ سمجھتا تھا، دماغ اس کا ہے، لیکن اس نے ٹوٹی کی، اس میں بھی وہ اپنے افتخار اس کا جتایا تھا. بہت سر، یار یہ بیکار لوگ ہیں عادل صاحب. ان سب کے دیکھیں نا، آپ نے ہر ایک کو موقع دیا، عادل جی انصاری سر، کو موقع دیا. وہ سالا سر، ایف بی آئی سے کالے مجھے کرا رہا ہے کہ جی آپ، اور مجھے نہیں سر، وہ واشنگٹن، کہتے ہیں میں نہیں کرا رہا، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں میں نہیں کرا رہا. واشنگٹن سے لوگوں نے مجھے اب ٹکٹ بھیجی ہے پیر کی کیمپین کے لیے. جی سر، میرے سر، پاس ابھی موصول ہوئی ہے کہ جوان سر، صاحب آپ آئیں تھرسڈے کو. اب میں ان کا سر، نام نہیں لینا چاہتا جنہوں نے بھیجی ہے، اور منڈے کو سوری. اور اس نے کہا کہ ہر ویک ورکنگ ڈے پہ ہم صرف اور صرف اس جی ایچ کیو کے خلاف، منیر مستری کے بدماشوں کے خلاف ہر پیر کو ادھر احتجاج کیا کریں گے. 3 till سر، 5 ڈیسنٹ نیٹ کلین پروٹیسٹ. ٹھیک ہے نا جی. ان سر. کی ایسی then the press will also come, then they will ask DC is where from where the جی سر، اور power. وہاں سے ہم آپ کو لائیو لیں گے سر، ہم آپ ہاں کو لائیو لیں گے. واشنگٹن ڈی سی از جہاں سے پاور سارا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، وہ بیچارے نے فورن افیئر کمیٹی کے سینیٹر نے تو کر دیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یو این، سینٹ، یہ سارے بندے اپنی لیمٹس میں کر سکتے ہیں. دیکھیں نا شہباز شریف نے وہ غوث، اس کی جو منسٹر ہے یہ اتنی گندی ہے، فائنانس منسٹر ہوتی تھی پنجاب میں بھی، غوث پاشا. اس نے کہا جی آئی ایم ایف ہمارے معاملے میں انٹرفیئر کیسے کر رہا ہے، جرت آئی ایم ایف کو کیسے ہوئی. لوک منیرے نے ان کو کس پوزیشن میں پہنچا دیا ہے. کوئی اس طرح کا ڈوبا ہوا ملک آئی ایم ایف کو تڑیاں نہیں لگاتا ہے. عادل صاحب ارجنٹینا کا بھی جب لیٹ 90s یا ارلی 200 میں ڈیفالٹ، وہ پہلا ڈیفالٹ تھا، آئی ایم ایف نے بتایا تھا کہ انسان بن جاؤ. انہوں نے اسی طرح منیر مستری جیسے بندے تھے، انہوں نے سمجھا جی چل جائے گا، نہیں چلا. اور پوری طرح آئی ایم ایف کے اس وقت ارجنٹینا شکنجے میں ہے. اینڈ از اسٹل آفٹر دیٹ ڈیفالٹ could not recover. میں نے عادل آپ کے توسط سے بتایا تھا، سوورن گارنٹیز کو لون ملتے ہیں، سوورن کریڈینشلز پاکستان کے ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں اگر بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز ان کو کلیئرنس نہیں دیتے ہیں. اگر آئی ایم ایف اسے کلیئر نہیں کر رہا ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، کہ پاکستان ڈیفالٹ چلو نہیں بھی ہوا بٹ از ناٹ ان وردی. اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے یہ سگے ہیں سعودی عرب وغیرہ یا یہ چین وغیرہ، ان دبئی وغیرہ، ان سے پیسے لو، آپ اپنا کام چلاؤ. لیکن انہوں نے کہا جی کہ نہیں نہیں نہیں، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جناب صاحب پہلے آپ اپنا نا ان سے لیں. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ان سے لیں پیسے. ٹھیک ہے. تو دیٹ از دا تھنگ وچ از ویری امپورٹینٹ اینڈ ویری کروشل. آپ جو کیپٹلسٹ ورلڈ کی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے جو یہ پروٹوکولز ہیں بریٹن ووڈ انسٹیٹیوشن کے، ان میں آپ ان سے باہر نہیں آ سکتے. آپ باہر آ سکتے ہیں اف یو بیکم ایران. چین اور روس ویسے ہی اس سے باہر ہیں. اف یو بیکم نارتھ کوریا، ہاں پھر آپ باہر آ سکتے ہیں. ادروائز یو کی ناٹ کم آؤٹ آف اٹ. ٹرکی از آلسو ناٹ آؤٹ آف اٹ، بٹ ٹرکی کے کا تھریٹننگ پوسچر انڈر اردگن، ناٹ سپورٹنگ نیٹو، اور ان کے ساتھ جو اس کی مس انڈرسٹینڈنگ جو کچھ بھی ہوا ہے، دیٹ از پٹنگ ٹرکی آلسو ان jeopardy. اور ابھی بھی ویسٹ از ناٹ ہیپی ود اردگن اینڈ اٹس اے ویری ویری رف رائڈ فار اردگن. بڑے وہ ہیئر تھن مارجن سے اردگن جیتا ہے. اینڈ یہ چیزیں بالکل آسان نہیں ہوتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ غلط فہمی میں منیرہ مستری کس میں ہے. مجھے تو بالکل یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس غلط فہمی میں یہ چل رہا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ اسی طرح یار یہ مطلب جیسے پہلے آیا تھا، پہلے بدماشیاں چلتی رہی تھی. وہ بھئی یا تو آپ نے کوئی دودھ شہد کی نہریں بہائی ہوں، پھر تو بندہ کہے ہاں جی ہاں جڑا مرضی، لائک کنگ آف جارڈن ہے، یہ باقی جو مونکس ہیں لائک
दुबई के शेख्स हैं, मोहम्मद बिन सलमान, देखें मोहम्मद बिन सलमान ने अब उधर नाच गाना शुरू हो गया है, अब औरतों की ड्राइविंग अलाउ हो गई है, उधर वो सारे वेस्टर्न चीजें भी आ गई हैं। उन्होंने अपने मुल्क के लिए किया है, दे हैव बीन पैट्रियोटिक। और इमरान खान का मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, इमरान खान ने स्ट्रगल के दौरान अपनी तकरीरों में कहा कि जो बाजवा ने किया है, और आसन को भी उसने कहा, वो तो कोई दुश्मन भी ऐसा नहीं करता है, किसी कंट्री का दुश्मन भी ऐसे नहीं करता है जैसा कि ये बाजवा और मुनीर मिस्त्री ने कर लिया है। दिस इज टू मच, दे हैव गॉन टू फार। आप आई नो यू आर गेटिंग कॉल्स आल्सो, एंड आई नो अल्लाह करे आपके जो चचा का मसला भी है। सर चचा मेरे अभी तक जो है उनकी कैद के अंदर है, और चचा का बेटा भी उनकी कैद के अंदर है, चचा मेरे बीमार भी हैं। वालदा मेरी को डॉक्टर बुला के जो है चेक कराया गया तो पता चला कि उनकी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा शूट किया हुआ था, और शुगर इंतहाई लो थी, और ठंडे पसीने उनको आ रहे थे। तो इस वजह से जो है उनको अवामी प्रेशर ऊपर से बहुत ज्यादा बिल्टअप हुआ था। इंटरनेशनल इंक्वायरी भी सर शुरू हो गई थी यहाँ पे यूके गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको फिर जो है वालदा को घर छोड़ना पड़ा है। और ये जिस बंदे ने किया है ये हम हिसाब किताब सर इंटरनेशनल इंक्वायरी के जरिए अब मुकाएंगे, क्योंकि अब हमें इतबार नहीं रहा। मैंने अपने ट्विटर प्रोफाइल के ऊपर शेयर किया है जो मुझे यूके की पार्लियामेंट से कि डियर आदिल, आई कैन कंफर्म दैट सारा मेरी जो मेंबर पार्लियामेंट है हैज रिटन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट raising your mother's case with him. She has asked the government conduct urgent inquiries on your mother's welfare and whereabouts, as well as finding out the reasons for her detention. तो ये तो अब इनको जवाब देना पड़ेगा सर। हमें लोकेशन भी थोड़ी देर के अंदर पता चल जाएगी कि अफसर ने रखा हुआ था, वो भी पता चल जाएगा। उसी अफसर ने मेरे चाचा को भी उठाया हुआ है। लेकिन ये जो ब्लैकमेलिंग की जो हरकत है, आपके ख्याल में अगर ये कामयाब हो गई है तो आप देख लें, आपने अपना तमाशा जितना बड़ा बनवाया है पूरी दुनिया के अंदर, अब पूरी दुनिया को पता है, अब पूरी दुनिया को पता है। ये मैं तो सिर्फ नहीं है, ये पूरा अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी इसके ऊपर, पूरी दुनिया को बात पता चल गई है। अभी आप बताएं, नहीं इंशाल्लाह आपको कितने नफलों का स्वाब हुआ है? नहीं इंशाल्लाह हम अमेरिका में भी ये टेकअप करेंगे, और उस दिन मैं वाशिंगटन डीसी, the Congress members or senators, I know, inshallah I'll try to meet them, मेरे पास थोड़ा वक्त होगा। बट मसला जो है ना, हम बार बार आदिल ये कहने की कोशिश करते हैं, इमरान खान बेचारा कहने की कोशिश करता है कि 25 करोड़ शुड स्टॉप टेकिंग इट लाइंग डाउन। यार मतलब आपकी मदर कुर्बानी दे रही है, आप कुर्बानी दे रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग? मतलब देखिए, मलाइका बुखारी के बेटे को फोन से मलाइका से बात कराई जा रही है कि हम तेरी अम्मी को नंगा करके खड़ा कर देंगे। यार दिस इज हाइट ऑफ एनीथिंग। मतलब हम इंसान ही नहीं रहे, हम तो जानवरों से भी बदतर हो गए। कमाल है, ये कहां से आदमी आ गए, ये कितनी ज्यादा फस्ताई। इस तरह तो हिटलर ने ज्यूज के साथ किया था। ये तो गैस चैम्बर। ये इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने कमेटी बनाई जिसमें असद कैसर और परवेज खटक शामिल थे, इन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने बातचीत के लिए बुलाकर सेफ हाउस में बिठा लिया। कहा जा रहा है कि जब तक आप तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान नहीं करते तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। अब इस पे सर यजीद एंड फेरो यूज्ड टू डू दिस, किल डिप्लोमेट्स एंड एम्बेसडरीज, वी हैव द सेम टुडे। नहीं, एक्चुअली आदिल इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया है, मैं आपको बता नहीं सकता है। इसकी कनपटी पे है मसला, और ये उनको कह रहा है जी ठीक है मैं इलेक्शन करा देता हूं, माइनस दिस मैन। he has openly said either I will stay or he will stay. Do you think international जो establishment है will accept him given his atrocities जो इसने की है? ये तो इमरान खान अवाम की सपोर्ट पे कोई चीज डिमांड कर रहा है। ये शेयर बंदूक दिखा के, अगर आज इस इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को बंदूक दिखा के ये जीत जाता है तो ये कल और भी गंदे काम करेगा। What Saddam Hussein did, what Erdogan is doing now, they are very fearful of this man. अमेरिका का डेमोक्रेसीज को प्रमोट करने का, सपोर्ट करने का इस वक्त यूक्रेन की जंग, अमेरिका तो यूक्रेन की जंग ही इस बेस पे लड़ रहा है, टू सपोर्ट डेमोक्रेसीज, टू सपोर्ट फ्रीडम्स।
امریکہ تو اپنا مورل جو بیسس ہے وہ لوز کر جائے گا ان یوکرین وار. اور یہ بلڈی باسٹرڈ یہ اس کو بھی سپورٹ کر رہا ہے یوکرین کو بھی, اور یہ روس سے بھی تیل لے رہا ہے. یہ تو انتہائی شیطانی قسم کے. میں آپ کو بتاؤں, نواز گانڈا is a 5-minute order from Washington DC. He will sit in the same plane with Arif Naqvi. He will land in New York and he will be tried. بابا اس منی لانڈرنگ کیس میں نواز انوالوڈ ہے. ان کے پاس سارے ٹول ہیں, انہوں نے بتایا ہے, منیرے کو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تیرے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ فواد چودھری نہیں مانا, وہ سوری آصف زرداری نہیں مانا. میرے سے پوچھے آصف زرداری ان کو کیا کہہ رہا ہے. آصف زرداری کہہ رہا ہے کتو تم بجائے اس کے کہ ہم کو بھی مروا دو, ہم عمران خان سے کوئی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں, ہمیں سندھ تو مل جائے. سیٹلمنٹ ایز ٹو نہیں, ناٹ لیکن سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت میرے چچا کو اور میرے کزن کو, چچا کے بیٹے کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, اور میری ماں کس قانون کے تحت انہوں نے جو ہے اس کو, ٹکٹ تو ہمارا ضائع ہوا کوئی نہیں, مال گیا کوئی بات نہیں, امی واپس آ گئی ہیں ٹھیک ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کو کس قانون کے تحت جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے محصور رکھا گیا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں سر, یہ کون سا قانون ہے؟ عادل اور یہ بھی صاحب, انشاءاللہ ہم یہی عوام نکلوائے گی ان کو سر, عادل یہ صاحب, ہم نہیں کرتے چھوڑتے ہاں ان کو ابھی. عادل صاحب, کس قانون کے تحت انہوں نے عمران ریاض کو رکھا ہوا ہے, یا اللہ نہ کرے بیچارے کو فارغ ہی کر دیے, کس قانون کے تحت؟ کس قانون کے تحت یہ 90 دن سے بیونڈ کیئر ٹیکر گورنمنٹس چلا رہے ہیں؟ دیر از نو لا ان پاکستان. میرا باپ جب مارشل لا آتا تھا کہتا تھا بیٹا مارشل لا مینز نو لا, اور ابھی مارشل لا بھی نہیں ہے تو دیر از نو لا. اٹ از جسٹ بیکاز آف آر ویکنیسز. It is just because of elite, because of corrupt elite. You scratch my back, I scratch your back. Sikandar was 1 year junior to me. اتنا ڈرٹی آدمی ہے. He picked up marriage first. ایک گاؤں سے تھا بڑا ہونے کے لیے with سعید میدی's daughter. And اتنے یہ گند کرتا تھا, اور میرے سے تو اس کی خیر جرت ہی نہیں ہوتی تھی. سیکٹری سروسز ہوتا تھا. I was powerful 2 بورڈز کا. میری وہ انگریزی کا کوئی لیٹر جاتا تھا, اور میں سر یہ کاپی کرا کے بریف کیس میں رکھ لی ہے, کیا انگریزی ہے آپ کی. اور میں کہ تو عقل کر, اپنا کوئی کنڈکٹ ٹھیک کر. اور مجھے نکلوانے میں ایک وہ پٹیشن تھی سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ ریٹائریز جو دوبارہ لگے ہیں ان کو نہ رکھا جائے. اور مجھے اور رانا مقبول اور ایک کاظم ملک ہوتے تھے جج, ان کو بھی اس میں ٹھوک دیا. اور میری عمر کوئی 54 سال اس وقت. وہ میں نے کہا گڈ ریڈنس. اس نے شہباز شریف نے کہا, میں نے کہا نہیں نو نیڈ, کوئی نہیں, پھر لا بناتے ہیں کرتے ہیں. میں نے کہا جائے دبیں, گیٹ لاس. ایکچولی ان کو پارٹنرز مل گئے ہیں ان سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی امنگ یہ ٹوڈی نواب کانے پولیٹیشنز ٹو پلے اپ. بٹ فار ہاؤ لانگ؟ دس از این ایج آف سوشل میڈیا. ابھی آپ نہیں ان کو کنٹرول کر سکیں گے. میں پھر کہوں گا, آپ ادھر کوئی ڈرامے چلا رہے ہیں, کوئی لوگوں کو کسی طرح خوش کیا ہوا ہے, کوئی افغانستان وار کی طرح کوئی جہادی دے دیا ہے. اب تو کشمیر والے بیچارے پھٹ گئے ہیں, اب تو ان کی یوٹیلٹی ختم ہو گئی ہے. یو ایس تو آن اٹس اون از ویری ہیپی, انڈیا از ویری ہیپی کہ یہ ملٹری بالکل انفیکٹو ہو گئی ہے اب. تو اس نے اب اس سے مار کھانے کے لیے لوگوں پہ چڑھائی کر دی. ڈو یو تھنک یہ ترانے بجا کے اور پریڈیں کر کے اور اس کی تصویریں لگا کے 1975 میں اپنے ایک دوست کے ساتھ دبئی میں تھا, آج کل دبئی میں ہے, ہم دونوں چھٹیاں تھی گرمیوں کی, فوٹریس اسٹیڈیم میں چلے گئے نمائش دیکھنے. وہ ایک بندے کی مونچھوں والے کی بلیک اینڈ وائٹ تصویر, میں نے کہا کون ہے؟ کہتا ہے سر یہ چیف آف سٹاف ہے ہمارے ضیاء الحق. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا بھٹو کے زمانے میں کہ کون چیف آف سٹاف ہے. اور لو جی, میں کہا یار یہ 4 سٹار جنرل کی گاڑی سرور روڈ پہ کھڑی ہوتی ہے. کہتا ہے جی سر وہ ان کے بہنوئی ہیں, وہ سینیٹر صفدر کے کیا نام تھا اس کو بشارت, سینیٹر بشارت بنایا تھا. تو اب یار یہ ایسی ان کے بیٹے, ان کے داماد, ان کے رشتے دار, ان کے دوست, وہ کہتا ہے جی میں ساری بدماشی محسن نقوی کہتا ہے منیر مصری دے زور تے کر رہا, کر لو کی کرنا ہے. سملرلی وہ کہتا ہے اپنا محسن بیگ وغیرہ, اس کو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کتا بنا رہا ہے. وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہے آپ کا. یار عجیب بدماشی ہے, عجیب گنڈا گردی ہے.
تو یہ آخر کار ہر چیز کا ایک اینڈ ہوتا ہے عادل صاحب. گند کرتے 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 فرعون نہ الٹیمیٹلی جیت جاتا, کبھی بھی نہیں. ہر ایک آپ اپنی کسی مورل گراؤنڈ پہ چل سکتے ہوتے ہیں. کیوں ابھی تک ایران میں انہوں نے کئی دفعہ شورش ادھر ڈالنے کی کوشش کی اگینسٹ آرتھوڈاکس اسلام, رسٹک اسلام اس کو کہا گیا, بٹ دے ڈڈ ناٹ سکسیڈ. کیونکہ میں تہران گیا ہوں ان دورز میں 2007-8 میں, کیونکہ the vast majority of Iranians support their government. یقین کریں عادل 2007 میں تہران ایک دوست کے پاس رہتا تھا, وہ ایک چائنیز کی ڈیل تھی آئل کی جس کے لیے میں گیا ہوا تھا. وہ یار ہم اتنے پریشان ہوتے تھے, اس نے کہا میرا دوست آ گیا, اس کو میں نے تہران میں گھمانا ہے. ہمیں پیٹرول ریشننگ تھی, وہ جینیکر ملتے تھے, وہ فون رات کو کرتا تھا, my friend has come from Pakistan, please if I can get your جینیکر. جس ملک سے تیل نکلتا ہے یار, this is how they plan their countries. وہ ایسے نہیں پلان کرتے ہیں کہ آپ نے 20 ارب کی لوٹ مار آٹے سے کر لی, and your خاقان عباسی is saying کہ آپ نے 20 ارب کا ڈاکہ رمضان میں. وہ یار ان کو پوچھ نہیں رہا ہے. there is no accountability, there is absolutely no check. ان کی اپنی نیب ہے, وہ ایک بلا سا جنرل لا کے 17 لاکھ تنخواہ پہ لگا دیا, نیب which is not doing its job. وہ اس سے پوچھتے ہیں سپریم کورٹ والے, یار آپ کس قانون کے تحت, کس لاء کے تحت. اور دیکھیں انہوں نے کتنا, عادل صاحب یہ کلیئر کر دیا تھا کہ عمران خان ملٹری ٹرائل ہوگا. کتنا میں نے اور زلمے خلیل زاد اور باقی لوگوں نے کہا کہ نہیں, لوگ ایکچولی پڑھتے نہیں ہیں. لوگوں نے جب 21ویں امینڈمنٹ 2015 میں ہوئی تھی, ناصر الملک نے الاؤ کی تھی اے پی ایس کے بعد, میں کہتا ہوں 2 سال کا جو وہ رہا ہے, جس پہ رضا ربانی نے رو رو کے کہا تھا جی یہ وہ. عادل 2 سال کے آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس واچ کے میڈیا کی خبریں سنیں, ٹکا کے انہوں نے ان کی طبیعت ٹھیک کی. پھر انہوں نے جب دوبارہ اس کو 23 امینڈمنٹ میں لائے, انہوں نے ایف ٹی ایف کو کہا, انہوں نے کہا پکڑو ان کو اب ایف ٹی ایف. They were in the FTF grey list because of that amendment. Civilians cannot be tried in military courts. یہ آج مطلب وقت میں, and everyone bought it. وہ مجھے اچھے خاصے سمجھدار لوگ کہہ رہے ہیں وہ جناب صاحب وہ تو عمران خان دا تو ملٹری ٹرائل ہونا. وہ یار قانون دیکھو, اخلاقیات دیکھو, لا دیکھو. ہمارا ایشو یہ ہوا ہے عادل صاحب کہ ہمارے مورلز بھی بہت ڈپلیٹ ہو گئے ہیں. ریلیجن اور کانسٹیٹیوشنز لا ایک پروٹیکٹ کرتے ہوتے ہیں سوسائٹیز میں پیس, ویلفیئر. انفارچونیٹلی ریلیجن کو مس یوز کیا یہ فضلو وغیرہ نے, ٹھیک ہے انہوں نے دکانیں لگا لیں, اور کانسٹیٹیوشن جو لیگل بیک گراؤنڈز تھے اس کو آئی ایس آئی اور یہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان نے تباہ و برباد کر دیا. تو اچھا سر, میں تھوڑا سا, مجھے آپ بات ختم کر لیں, پھر میں کچھ امیج دکھانا چاہتا ہوں سر. ہاں بس میں آخر میں یہی بات جو کنکلوڈ اس سے یہ کر رہا تھا کہ اب مورلز رہ گئے ہیں. یہ جو میں آپ سے انٹریکشن میں ہوں یا پبلک نے ریئیکشن دیا ہے, یہ عادل مورلز پہ دیا ہے کہ ہماری اخلاقیات کہتی ہیں کہ یار یہ کسی کی مدد یار انہوں نے اٹھا لی, وہ بغیر کسی وجہ سے. یار یہ سر گاڑی ہے, میں جان بوجھ کے چپ کر گیا تھا. 16 کو یہ بچہ ہے, اس نے یہ جو ہے کالونی کا بچہ ہے, اس بندے نے اس بچے نے یہ چیز لکھی یہاں پہ جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے, ساری کی ساری جو لکھی ہوئی ہے کہ میں مجھے لوگوں نے بڑا ٹیگ کر کے پوچھا کیا یہ سچ ہے, میں چپ کر گیا. اس نے لکھا ہوا ہے سولجر سپیک عادل راجاز مدر اٹیک بائی ان نون بٹ نون. آگے اس نے لکھا ہوا ہے سر بسٹرڈز جو لکھا ہوا ہے, لفظ لکھا ہوا ہے ٹسکری ٹرن راولپنڈی گیٹ. میں چپ کر گیا تھا, لیکن اس بچے کو پتا تھا کہ یہ عادل راجہ کی ماں ہے جس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. اور میں اتنے دنوں سے آپ کو شدید پریشر میں نظر آ رہا تھا, اور آپ نے ورسٹ کام کر کے دکھا دیا. لیکن اس کے اندر بھی سر میں بلیک میل نہیں ہوا سر, یہ آپ گواہ رہنا. اور آگے بھی سر میں بلیک میل نہیں ہونے والا سر. یہ بات بلیک میل ہونے والی نہیں ہے, الٹا آپ نے جو یہ حرکت کی, آپ نے اپنا آپ مزید جو ہے وہ مزید تباہ و برباد اپنا امیج کر لیا. اگر کوئی امیج بچا بھی تھا تو ایک بندہ جو سا کہتا تھا کہ یار لوگ کہتے ہیں کہ یار فوجی اس قسم کے ہوتے ہیں, ہمیں اس قسم کے فوجیوں سے پیار ہے. مجھے کرنل اکبر کو دیکھ کے, سر حیدر مہدی کو دیکھ کے
لوگ کہتے تھے کہ ہمیں سے پیار ہے. آپ نے اس بندے کی ماں کو اٹھا کے جو کام کیا, پہلے 16 کو اس کی بہن گاڑی چلا رہی تھی, یہ آپ نے اٹیک کیا, پیچھے 2 خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے آ کے 12 گنڈوں نے مار یہ شیشے توڑ کے بالوں سے پکڑ کے میری ماں اور بہن کو کھینچنے کی کوشش کی, اس نے گاڑی بگا دی. اللہ نے کوئی فرشتہ تھا جو گاڑی بگا رہا تھا, میری ماں کہتی ہے, اور جا کے یہ پیچھے سے ٹکرے مارتے نے اس گاڑی کو تباہ برباد کیا. اور یہ سول لائن تھانے کے ساتھ, یہ عسکری 10 کا گیٹ ہے راولپنڈی کا, سول لائن تھانہ ساتھ جڑا ہوا ہے. ادھر جا کے انہوں نے بتایا, اگلوں نے کیس درج نہیں کیا سر, انکار کر دیا کیس درج کرنے سے. اس گیٹ تک ہی آئے ہیں سر, اتنی ان کی ضرورت ہے, آپ اندازہ کر لیں سر. نہیں, اٹ از ویری انفارچونیٹ جو کچھ ہوا ہے. آپ مجھے بتاتے تھے دبے دبے الفاظ میں, آپ مجھے بلکہ کہتے تھے کسی سے نہ بتانا. آپ یو ور ٹرائنگ کہ کوئی سینٹی پریویل کرے, اور بٹ دس از ویری انفارچونیٹ. دیکھیں انہوں نے آپ کو کتنا, ٹھیک ہے آپ فائنینشلی کوئی اتنے پریشر میں نہیں ہے, بٹ کتنا بڑا جھٹکا دیا یوٹیوب بلاک کر کے. انہوں نے سمجھا یہ فائنینشیل, دیکھیں نا وہ نہیں جو سر, ہے فائنینشیل پریشر کیوں نہیں ہے, میرے سارے انہوں نے اکاؤنٹ سیز کر لی ہیں, سب یس کچھ ہر چیز بند کر دی اپنی طرف یہی سے. انہوں نے عمران خان سے بھی نامعلوم.com, انہوں نے جہاں جہاں جن کے فائنینشیل رابطے تھے نا وہ بلاک جی کیے. سر, جتنے بالکل سر. جتنے ہاں جتنے پرووائڈرز تھے, فائنینشیل سپورٹ ان کو ملتی تھی. اب آپ دیکھیں نا, ہم سارے بیسیکلی تو غریب غربا ہیں. میرے پاس سچ پوچھے, میرے پاس تو $150 نہیں ٹرین کا خرچ کرنے کا, واشنگٹن کا. ہی چیکڈ اپ دا ٹکٹ ٹرین کا, اور اس نے بھیج دیے پیسے, ریٹرن ٹکٹ. اس نے کہا یار نظر صاحب آ جائیں, دس از اے کامن کوز, اس کے لیے ہم لڑیں گے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو فرونیت ہے, یہ جو بدماشی ہے, یہ جو غنڈا گردی ہے, اگر تو میرا کہنے کا پیسے سے یہ مطلب تھا کہ یہ ایسے نہیں چل سکتا, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کتنے سال یہ مبشر لقمان جیسے ٹاؤٹوں نے کھرا سچ سچ چلایا یا باقی چیزیں چلائیں. میں آج کہیں پڑھ رہا تھا, کسی نے بڑا اچھا کامنٹ مجھے لکھا ہوا تھا میرے آج کے ویلاگ پہ. اس نے کہا کہ دراصل یہ 9/11 کے بعد ایک پیسہ چلایا گیا یہ دانشور لانے کے لیے, یہ طلعت شلت, یہ ساری جو مطیع اللہ جان, یہ ساری بربادی ان کی ہے. اب ان کو مطیع اللہ جان کو کیا اٹھانا تھا, کیا کہنا تھا. وہ ابصار عالم اسد طور جسے کوئی جانتا ہی نہیں تھا, اس کے گھر قاضی فائز عیسیٰ آ گیا. آج میں قاضی فائز عیسیٰ کو چیلنج کرتا ہوں کہ اسد طور ایک عادل راجہ کے پاؤں برابر جرنلسٹ بھی نہیں تھا, جس کو آپ اس کے گھر چلے گئے میاں بیوی, اور اس کو ایورڈل لے کے دی, ایورڈل کہ جی میں نے ایڈول دے دی ہے اس کو, اور جی بڑی میں مرم پٹی کر رہا ہوں. آج پہنچے نا ذرا عادل راجہ کے ادھر گھر یا کہیں, کہ یار یہ بڑی انفارچونیٹ چیز ہے. آپ تو چیف جسٹس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, سویٹنگ ٹو بیکم چیف جسٹس اوور نائٹ اینڈ ہیو اے گو. چیزیں ویکیوم میں نہیں ہوتی ہیں. یہ منیرہ مستری اور پی ڈی ایم گورنمنٹ ان آئسولیشن چیزیں کر رہی ہیں, which is very wrong. دیکھیں 3 چیزوں کو آپ کو لے کے چلنا ہوتا ہے. One is what international community, national state کا جو کانسیپٹ ہے انڈر مونٹے ویڈیو کنونشن جو دیا گیا تھا گورنمنٹس کا, ٹھیک ہے جی, اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے. سیکنڈ چیز از اکارڈنگ ٹو دا سوشل کانٹریکٹ, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا پڑتا ہے, وہ بھی نہیں چلے وہ بھی نہیں کیا. تھرڈ پبلک ول. دیکھیں جب بھی مارشل لا کو ہینس کیلسن کی تھیری پہ لا آف نیسیسٹی کے تحت لیا گیا, اپروو کیا گیا, 10 صفحے کے نوٹ ان چیف جسٹسز کے ہیں, کیونکہ پبلک نے اسے ایکسپٹ کیا. on basis of public acceptance it was done. آج یہ کیوں نہیں مارشل لا لگا رہا ہے؟ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی اسے آئسولیٹ کر دے گی, سینکشنز لگ جائے گی, پبلک بھی ایکسپٹ نہیں کرے گی. یہ 3 چیزوں کے علاوہ آئی ڈونٹ نو کہاں سے آپ سپورٹ لے سکتے ہیں. یہ تو پھر آپ رحمان ڈکیت کی طرح پاکستان چلا رہے ہیں, پھر تو آپ رحمان ڈکیت ہیں, وہ بھی یہی کرتا تھا, ٹھیک ہے نا. عزیر بلوچ ہیں آپ, وہ بھی, یہ جتنے ان کے فرنٹ رنرز ہیں. عابد باکسر جس طرح شہباز شریف پہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کرتا تھا, یہی جنگ میں سبین محمود جو بیچاری قتل ہو گئی, سبین کے ساتھ لڑتا تھا ہم کہ خدا را یار آپ 1 لاکھ بندہ قتل کر دیں بے شک بلوچستان,
اور KPK میں بتائیں تو صحیح اس کا کیا قصور ہے یار. ٹرانسپیرنٹلی کریں کہ اس نے کیا پاکستان سے غداری کی ہے. ادھر تو انہوں نے 3-4 لاکھ بندہ پٹکا دیا صرف اس لیے کہ وہ جی پاکستان کا, ٹھیک ہے نا. اور ادھر آپ کے ساتھ جو ایک پیٹریوٹک آدمی ہے, دیکھیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں, عجیب آدمی ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان پیٹریوٹک تھے, وہ عادل راجہ اور عمران خان یا نظر چوہان تو چاہتے ہیں انٹیگریٹڈ پاکستان, فور نیشنل کوز لڑ رہے ہیں سارے, ٹھیک ہے نا جی. کس کے پاس اتنا باید جو سیٹل ہوئے لوگ, کس کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ پاکستان قوم کی مجبوریاں ہیں, وی فرام اوورسیز, جس وجہ سے میں کونسلیٹس میں بھی گیا اور میں یہ سارا کر رہا ہوں پروپوگیٹ. دیکھیں میں ادھر بہت سارے فورمز میں عادل جاتا ہوں, یہ ایویڈنس کوئی ڈائجسٹ نہیں کرے گا. میرا تھیم ہوتا ہے ٹو ہٹ لبرل کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹم. اس پہ ایمی چو ہیں ییل کی لاء پروفیسر, اسی تھیم پہ ڈسینٹیز ہے, اسی تھیم پہ ایلون مسک ہے. ہم سارے بلیو کرتے ہیں کہ یہ کیپٹلسٹ سسٹم جو فنڈنگ ہوتی ہے پریزیڈنٹ کے لیے, اس نے خراب کیا ہے. ہیلری کلنٹن کا جس طرح تھا, یہ سسٹم کمپرومائز ہوا ہے, اس کو کمپرومائز سے نکالا جائے. امریکہ میں اخلاقیات کی بات ہو رہی ہے یار, مطلب یہ کہتی ہیں میرا جسم میرا مرضی, اور امریکہ نے جب ابورشن سپریم کورٹ نے لاسٹ جون بین کی, میری بیٹی کہتی ڈیڈ ویسے یہ غلط ہوا. میں نے کہا بڑی اچھی تم لوگوں کی طبیعت ٹھیک ہوئی نا, تم بھی پاکستان میں ہوتی ان کے ساتھ جلوس جلاس نکال رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. اگلوں نے میڈیکل کور اس میں دی ہے, 12 ویکس پہ رکھا ہے, اور انہوں نے کہا بس دیٹس آل. کوئی مورلز ہوتے ہیں یار, آپ نے دھندے چلائے ہوئے ہیں, بدماشی. ڈارک ویب پہ آپ آپریٹ کرتے ہیں. امریکہ میں ڈارک ویب کے خلاف اتنی چیزیں آ رہی ہیں, انسائڈ ٹریڈنگ کے خلاف اتنا کچھ آ رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں US from where the free word evolves, from where the free word operates, from United States of America. جناب وہ ادھر کے دانشور بتاتے ہیں, the best of best people are living in United States. کہاں یہ دیکھیں, مطلب نوم چومسکی, مطلب کتنے کتنے اچھے بندے برینز ادھر رہ رہے ہیں, رائٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کو فری ماحول. دیکھیں ساتھ ہی سلمان رشدی کو بھی رکھا ہوا ہے کہ تو یار پٹلا کی پٹنا, کر لے کی کرنا. I think I am more popular in United States compared to Salman Rushdie. سر وہ تو he's hated figure نا, وہ تو he's a hated figure. I went to that Pittsburgh colony. I also had an offer to stay there. Pittsburgh میں ایک کالونی بنائی ہے for writers. I was also picked up. I stayed in Pittsburgh, Pennsylvania کے city میں for 2-3 months. So I was given a chance. I didn't want to. دیکھیں آپ جب غلط بات کریں گے نا, آپ جب کمپرومائز کریں گے, آپ کوئی ایجنڈا کیری کریں گے نا, پھر یو ایکسپیکٹ دس تھنگ. تقلید اینڈ کنڈیشننگ از ورسٹ تھنگ. چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس. جناب صاحب, عادل صاحب, آپ چیتے کا جگر اور شاہی کا تجسس رکھتے ہیں جناب. کر توبہ یہ طاؤس و بلبل کی تقلید سے. جناب وہ کچھ نہیں, وہ فقط رنگ ہے, فقط ایک وہ بلبل, اور اس میں کیا ہے. تو ایکچولی آپ ایک لائیو لیجنڈ ہے, ایک ایگزامپل ہے. نہیں ایگزامپل ہے فار دی ادرس, کہ دیکھو کل بھی دیکھیں, آج وہ ہم لوگ رو رہے تھے جب سپیس کر رہے تھے, ابھی جو میں نے ختم کی ہے, کہ جناب اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ یار اس لیے پاکستان بنایا گیا تھا. اب سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں, پاکستان کیوں بنا تھا, یہ کیا تھی 2 نیشن تھیری یار. اب ہمیں سمجھائی جائے. اس طرح کی بدماشی اور بربریت تو مودی کی گورنمنٹ بھی نہیں کرتی ہے اگینسٹ مسلمز. کہاں وہ انکانسٹیٹیوشنل سٹیپ لیتی ہے. بیکری کا جو مسئلہ ہوا تھا جناب, نہیں سر, وہ لوگوں کی مائیں نہیں اٹھا کے لے کے جاتی. جیسے میں بتا رہا ہوں نا, آپ نے لوگوں کے دلوں میں جو رہنے کا معاملہ تھا وہ آپ نے کلین ختم کر دیا. اب آپ نے کہا جی ہم ڈنڈے کے زور پہ رہیں گے. مودی ڈنڈے کے زور پہ نہیں رکھتا. ادھر احمد آباد کے مسلمز بڑے ویل سیٹلڈ ہیں, میرے سے ان کی بات چیت ہوتی ہے, میری ڈاکٹر بھی بلکہ وہیں سے ہے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ ویل وی کینٹ بلیم مودی دیٹ مچ, ایٹ لیسٹ ہمارے رائٹس ہیں. دیکھ میں ادھر سے پڑھ کے امریکہ آ گئی ہوں, جموں کشمیر والوں کے رائٹس ہیں. ادھر نہ آپ کو کوئی بولنے کا رائٹ ہے, نہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے,
نہ کوئی ٹیکنالوجی ہے, نہ کوئی سہولت ہے, عجیب ہی بکواسیات ہیں یار. فوج مطلب ڈی ایچ اے بنائی آؤ یار, لگژری آئٹمس پہ لوگوں کو لگائی جاؤ. وہ کینیڈا کی چین نے وہ کافی کھولی تو وہ اس پہ لائنیں لگا دی آپ نے. انہوں نے کہا یار یہ پاگل سی قوم ہے, ان کو انسی چیزوں پہ لگائی رکھیں. اب یہ آپ کے ایگزامپل سے, آپ کی والدہ محترمہ کے ایگزامپل سے ان لوگوں کو سمجھ لگی ہے, ان لوگوں کو سمجھ لگی ہے جب ڈالر 350 پہ جانے لگا کہ او ساڈے نال تے ہاتھ ہو گیا یار, یہ سانوں کی دی فلسفی تے ساڈے تے الٹا پہ گئی, یہ تے یار ساڈے اوتے بھی چڑھ جان گے. دیکھیں یار ہزاروں لوگوں کے گھروں میں یہ دیواریں پھلانگ کے چلے گئے پولیس والے. وہاں جج نے کہا یار آپ کیسے چلے گئے, یا تو آپ کرمنل کیسز دکھائیں ان کے خلاف, ایم پی او پہ آپ اس طرح نہیں پکڑ سکتے ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج نے بھی ایم پی او کو اللیگل کہا, انہوں نے نوٹیفیکیشن ہی اڑا دیا. کس طرح کہیں آپ 144 لگا کے اور مریم اور ان کے جلسے دکھا رہے ہیں, کہیں آپ کہتے ہیں عمران خان کا نام نہ لو, ادھر قاسم کا ابا کہہ کہ جی انہوں نے پورا نقشہ ہی بدل دیا عمران خان ہے. ٹھیک ہے جی, وہ قاسم دا ابا تہاڈی طبیعت ٹھیک کرے گا, ٹھیک ہے نا جی. تو یہ قدرت کے اگینسٹ وار کر رہے ہیں عادل. یہ قدرت سے مقابلے میں منیرہ مستری آ گیا ہے. لیٹ می ٹیل یو, اس کو جو گراؤنڈ سپورٹس ہیں جیسے امریکہ ہے, جیسے کہ لوکل اسٹیبلش وہ لوگ ہیں, وہ اس کو لوکل سپورٹ نہیں ہے بالکل بھی, کوئی بھی نہ عوام کی. یہ اس وقت قدرت سے ڈائریکٹ ہو گیا ہے, بڑا 30 مار خان بن رہا ہے, وہ چھڑی پکڑ کے ڈنڈا پکڑ کے اور وہ باجوہ کو بھی ساتھ بٹھا کے تصویریں لگاتا ہے کہ ہم کٹھے ہیں تمہاری, ہم ایسی تیسی پھیر دیں گے. تو دی اینڈ از نیئر. یہ اینڈ نیئر ہونے والی عادل راجہ باتیں ہوتی ہیں جناب صاحب. ہم نے جو سپیس پہلے کی تھی, میں اتنے کومنٹس اس پہ دیکھ رہا تھا, پیپل لائک اٹ سو مچ کہ آپ نے انسپائر کیا. ہم کیا کر سکتے ہیں, آپ نے تو اپنے ایگزامپل سے بتا دیا. چلے میں تو اپنے الفاظ سے ہی انسپائر یار کر رہا ہوں نا, تو آپ نے تو اپنے ایگزامپل سے ود یور the very dearest person, ماں کے لیے تو بندہ جان دے دیتا ہے. اندازہ لگائے نا, وہ ماں بیچارے, وہ بیٹے کی, عسکری کے بیٹے کی, وہ بیچاری رینل فیلیور سے مر گئی یار. وہ بیچاری میرے بیٹا مجھے دکھاؤ, بیٹا مجھے دکھاؤ, 2 سال سے. باجوہ اور منیر مستری کے ساتھ قدرت نے جو کرنا ہے نا, آپ دیکھ لینا. یہ زرداری وغیرہ نے تو بھگتا ہوا ہے, یہ مزید بھگتیں گے. یہ سارے پھنس گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں عادل کہ will they be able to form a party for October election تو decided ہے یا جو بھی ہے, to contest elections minus عمران خان. نہیں سر, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ڈیزائن بھی یہی ہے کہ ایک اب کوئی بھی ویزیبل میجورٹی کوئی بھی پارٹی نہ لے کے سامنے آ سکے, تھوڑا 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 ہنگ ہو تاکہ ایکسٹینشن کے اندر آسانی ہو سکے. نیچے میں نے سر بڑی دیر سے ایک بینر لگایا ہوا ہے کہ ایک ہمارے دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, انہوں نے یہ بھیجا ہے سر, خاموش مزاجی تجھے جینے نہیں دے گی, اس دور میں رہنا ہے تو کوہرام مچا دو. بالکل بالکل صحیح کہا ہے جی. اگر یہ جو اس نے حالات کا یار, مطلب میں فیل کرتا ہوں جب میں فرسٹ ڈے انٹر ہوا تھا یو ایس سوئل پہ, او یو ہیو انٹرڈ لینڈ آف فری, جپیاں, ایوری ون ہیپی. پھر میں انٹلیکچوئل کمیونٹی میں گلنا ملنا شروع ہوا, میرے کریڈینشلز بہت اچھے تھے, لا میں بھی میں چاہتا تو کسی بہت زبردست لا فرم میں کام کرتا. عادل لیٹ می ٹیل یو, اسپوکین کی ایک لا فرم میں گیا, میں نے کہا کہ یار میں لکھ دیا کروں گا تمہاری پلینٹس, میں نے لا کا لائسنس تو نہیں لیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریکٹس. وہ ایک گوری تھی, گورے چلاتے تھے, اس نے کہا یار تو لکھا کر. وہ میں نے 2-3 پٹیشنز ڈرافٹ کی, یہ لٹرلی آپ کو بتا رہا ہوں. وہ جج جو سرکٹ کورٹ کا تھا, اس نے کہا جناب یہ کس نے لکھی ہیں؟ وہ وکیلوں کو جانتا تھا. اس نے کہا جی ہمارے چیمبر سے ہم نہیں لکھی. اس نے کہا نو نو نو, جس نے یہ تحریر کی ہے اس کو بلاؤ. وہ گوری شام کو میرے پہ چڑھ گئی, اس نے کہا یار تو دوڑ جا ادھر سے. میں کہا کیا ہو گیا یار, میں تو تمہاری مدد کر رہا ہوں. وہ کہتی یار انہوں نے بلا لیا جج نے کہ کس نے یہ پٹیشن لکھی ہے, وہ تو ہماری دکانیں بند کر رہا ہے. یہ سارا ایشو ہے, یہ کانے ہیں. اسی طرح مسٹیکل مائنڈز کنونشن والے, میں جاتا تھا وہ چرچوں میں, کسی ہندو گرو سکھ کی لگا کے ویڈیو اور 4-5 بندوں کو بٹھا لیتے تھے, یا یوگا کرانے والے,
ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪੰਗਾ पालना कि दिस इज मेडिटेशन, दिस इज योगा। ये एक पैसे का, एक कारोबार का धंधा है। इंसान के अंदर नूर है, रोशनी है। अगर इंसान दिल को, जैसे आप दिल को इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं दिल को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो क्या मतलब हम लाल शहबाज कलंदर क्या नहीं कर गया यार? क्यों इस रोशनी से इनको फिर कोई हाथ नहीं लगा सकता है? और बाकी ये जो होता है ना किसी का इस दुनिया से रुखसत होना, ये आप सूरह काफ पढ़ें, खिजर के मामलात पढ़ें, ये फिर उसने अपनी अपनी इनिंग्स प्ले कर ली होती हैं। बट एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम, जैसे इमाम हुसैन है, बस उन्होंने एक काम कर दिया जी। शायद मैं कहता हूँ इमाम हुसैन अगर खलीफा होते तो शायद he could not have been as legendary example as by sacrifice he gave. Okay? और यजीद कोई भी नहीं, यजीद को कोई भी नहीं पूछता, कोई जानता ही नहीं, ठीक है ना? तो these things are basically the natural. ये बियॉन्ड नेचुरल चीजों पे चले गए हैं। ये तकलीद, कंडीशनिंग, कंट्रोल पुराना दौर समझ रहे हैं। अभी ना कंडीशनिंग पॉसिबल है। ये मादर पिदर आजाद 25 करोड़ है, मादर पिदर आजाद। लेट मी टेल यू, ये तकलीद तकलूद नहीं, कंडीशनिंग कंडीशनिंग नहीं किसी को मानती। इनकी अपनी साइंस है, इनकी अपनी थेरी है। ये तो मैं देखता होता था, लाहौर में हम जाते थे, वो एक दोस्त था, वो ऊपर गुड़ियां उड़ानी, फरवरी मार्च में भी कई दफा थोड़ी सी ना जनाब साहब, वैसे तो गर्मी हो जाती थी, वो स्वेटर जी मेरे चाचे ने लंदन तो भेजा, वो स्वेटर पक्का लगाया हुआ वो मैं कहा यार ये स्वेटर क्यों पहना हुआ है पक्का लगा के, और नहीं नजर साहब गुड़ियां उड़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनके घर तक पहुंचोगे ना, देन दैट विल बी वेरी बैड। गोरा भी इनके घर तक नहीं पहुंचा पंजाबियों के, मैं आपको बता दूं, गोरे का जस्टिस सिस्टम बहुत अच्छा था। और मैं फिर आपको याद कराऊं कि वाली सवात जब, लेकिन सर आपका जो अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो जस्टिस सिस्टम चल रहा है, वो तो बेसिकली कॉलोनियल माइंडसेट को लेके जस्टिस सिस्टम है पूरे का पूरा सर। ये किस तरह जो है जस्टिस सिस्टम जो है ये अब पाकिस्तान के में इंसाफ कर ला सकता है सर? यही तो दुख होता है कि वाई आज मुझे दुख हुआ कि इतने पैसे क्यों लगाए जाते हैं शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस पे, जब शरीयत के मुताबिक कोई काम ही नहीं हो रहा। वो आपका एक टाउट है रखा हुआ है कि आज सूद हलाल है, आज सूद हराम है, इतना सा सूद जायज है, इतना सा सूद हराम है। कमाल यार, ये बंदे रखे हुए हैं, तो फिर उनको बंद करो। अगर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं बंद कर सकते तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, नैब वगैरह बंद करो। देखें आदिल FBI कितनी ड्रेडफुल है यूएसए में। मैं कहता हूं रिपब्लिकन्स ने मत मार दी, एंड देयर इज अ कोरस ऑफ ट्वीट्स बाय रिपब्लिकन्स, केविन मैकार्टी एंड बड़े इनके जो ग्रेट नाम है कि FBI शुड बी डिसबैंडेड। वो मेरे ख्याल के मुताबिक उन गरीबों ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ केविन मैकार्टी कहते हैं कि एविडेंस नहीं हमें दी जा रही, ये हम नहीं तो सफाई के लिए कोर्ट में जाएंगे, तुम एविडेंस दो, नहीं तो FBI विल बी पैक्ड अप। देखिए इस तरह की यार बातें हो रही हैं। और इधर हवा में ISI, IB, MI, जैसे आपने कहा मेरे चाचे को किसने रखा हुआ है, कोई बोल सर चाचे के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी वालदा के लिए आपने सिर्फ मेरी मदद की कि आपने आवाजें हक बुलंद की और हैशटैग चलाया। मेरे चचा के लिए प्लीज ये हैशटैग रिलीज कर्नल इफ्तिखार एंड सन अगर आप चला दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपकी आवाज के ऊपर इंशाल्लाह वो भी वापस आएंगे सर, क्योंकि इंक्वायरी मेरी मदर की अबडक्शन की होगी, तो मेरे चचा उनको छोड़ने जा रहे थे, वो भी इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंक्वायरी में शामिल है, और अभी तक अबडक्शन उनकी हुई भी है, उनके बेटे को भी उठाया हुआ है। अगर मेरी वालदा को आपकी ताकत छुड़ा सकती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चचा को भी आप लोग छुड़ाएं। बहुत शरीफ नफ्स आदमी है, बिल्कुल इस तरह का फौजी नहीं है जिस तरह के फौजी आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। मेरे जैसा मेरे खानदान का फौजी है। मैं सारे अपने खानदान के फौजियों की गवाही नहीं देता, लेकिन मैं अपने चचा कर्नल इफ्तिखार आजम की गवाही देता हूं। नो बलूच का इफ्तिखार आजम शरीफ नफ्स आदमी, दीनदार आदमी है, दुनिया का उसको कुछ पता ही नहीं है, दुनिया सारी उसने लगा दी है, सिर्फ पूरी दुनिया का सफर वो करता है, सिर्फ तबलीगी आदमी है तबलीगी जमात के अंदर। तो जैसा तबलीगी जमात वाला होता है बंदा, बिल्कुल उस तरह बिल्कुल है, नेक सीरत आदमी है ये। मैं आपको गवाही देता हूं अपने चाचे की। मेरे चचा के लिए रिलीज कर्नल इफ्तिखार एंड सन, प्लीज मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि ये चलाएं जी, प्लीज आप इसको जो है ना हैशटैग को चलाएं। अपनी पर्सनल स्पेस भी इस पे चलाऊंगा। हम सबको अब मुतहर्रिक होना पड़ेगा
یار آپ کی مدر والا تو بہت ہی سینسیٹیو تھا، مطلب اس نے تو رونگٹے کھڑے کر دیے ہم سب کے، پیپل اوورسیز پاکستانیز اینڈ دوز لیونگ ان پاکستان. اور یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے اب مار کھائیں گے. میں آپ کو بتا دوں یہ جتنے گند ابھی بھی کر رہے ہیں، عمران خان کو تو انٹرنیشنل کمیونٹی نے ان سے پروٹیکٹ کر لیا تھا. آئی نو عمران خان کو کس بندے نے چٹوایا اینڈ کس طرح اس کو اگلے دن چیف جسٹس نے بلایا. بٹ عام لوگوں کو تو یہ سمجھتے ہیں جس طرح مرضی تم نہیں پھرو. وہ پی ٹی آئی میں سر ایک چھوٹا سا اگر اس میں چینج کر دوں، میرے کزن کا نام سعد ہے تو اس کو میں امینڈ کرتا ہوں، صرف اتنا امینڈ کرتا ہوں کہ آپ ریلیز کرنل افتخار اینڈ سعد اگر کر دیں، سعد ان کا بیٹا ہے، نام آ جائے گا تو زیادہ آسان ہو جائے گا. میں آپ کو یہ کنفرم، میں بھی ٹویٹ کر رہا ہوں، آپ بھی پلیز یہ کر دیں، میں نے اس کو کریکٹ کر دی ہے. تو سعد ان کا بیٹا ہے، اور سعد چھوڑنے جا رہا تھا اپنی گاڑی میں، اور چچا میرے ساتھ جا رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں اغوا کیا. سب سے پہلے میری امی کو بٹھایا، امی کے ہاتھ میں پرس بھی نہیں تھا، چچا کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے پوچھا، امی نے پوچھا وہ کدھر ہیں، تو امی نے کہا بارش ہو رہی تھی تیز، امی کو انہوں نے گن بالکل منہ کے اوپر کی. امی نے میری کہا کہ بیٹا یہ بندوق ہٹا دو، چلو میں بیٹھ چلتی ہوں تمہارے ساتھ، چھوڑو اس کو یہ ڈرامے کو. اور میری ماں جا کے ان کے ساتھ بیٹھی، دونوں طرف بندے بیٹھ گئے، اور میری ماں سے نے پوچھا کہ وہ لوگ کدھر ہیں، انہوں نے کہا جی وہ ساتھ نہیں آ رہے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. ماں جب پہنچی ہے میری اسلام آباد تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ہینڈ بیگ جو میرے چچا کے پاس تھا وہ ان کو دیا. نمازیوں نے میرے چچا کو بیٹھتے دیکھا، ان کو علیحدہ گاڑی میں بٹھایا، اور سعد کو ایک علیحدہ گاڑی میں بٹھایا، اور گاڑی ان کی وہیں پہ چھوڑ کے پہلے چلے گئے ہیں. اور گاڑی جو ہے ان کا اسٹیئرنگ لاک تھا، چابی نکال کے لے گئے تھے. آج شیر زمان کالونی پہ فجر کے وقت جو گاڑی بلاک کر کے راستہ کھڑی ہوئی تھی وہ ان کی گاڑی تھی، بعد میں آ کے یہ گاڑی بھی ان کی لے گئے ہیں ساتھ. ٹھیک ہے، تو میرا آپ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز ٹرینڈ ریلیز کرنل افتخار اینڈ سعد، مائی چچا and his son. ٹھیک ہے، my chacha and his son in ISI custody. انشاءاللہ ضرور ایسے ہوگا. پبلک فورس اگر ہم دیکھیں، ہم تو لاکھ ٹویٹ کوئی ری ٹویٹ ہو جائے نا، کوئی لاکھ، دیٹ از اے ٹاپ ٹرینڈ اور بڑی بات ہوتی ہے. اب تو بی بی سی بھی ٹاواں ٹاواں ان اٹراسٹیز کی خبریں دینے شروع ہو گیا. بلکہ بی بی سی تو آپ کے قریب ہے، آئی ڈونٹ نو ویدر یو ٹرسٹ دیم اور ناٹ، لیکن ان کے کئی بڑے ہیرو بننے کی کوشش کرتے ہیں ایشیا مینجمنٹ کے جو لوگ ہیں. بہرحال یہ چیزیں اب چھپی نہیں ہیں، یہ ڈکی چھپی نہیں رہ گئی ہیں. اب تو آپ کا سانس لینے کا اور ایگزسٹنس کا معاملہ آ گیا ہے. دیکھیں یار، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر وداؤٹ لا، ان ایبسنس آف اینی وارنٹس، اگر کوئی آپ کو پکڑتا ہے اینڈ ہی گیٹس اوے ود اٹ، تو پھر تو وہ پریکٹس بن جاتی ہے. اور سر میں آپ کو بتاؤں، ہارٹ پیشنٹس کی وجہ سے میری ارجنسی بہت زیادہ ہے کہ ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ، ان کو آکسیجن باقاعدہ طور کے اوپر لینی پڑتی ہے سر. جی جی. ہاؤ اولڈ از ہی؟ سر ہی از رائٹ ناؤ جو ہے میرے والد صاحب کے فوراً چھوٹے تھے، اور ان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے سر وہ 1948 بنتی ہے سر، تقریباً 48 بنتی ہے ان کی سر ڈیٹ آف برتھ. 74 کے قریب، 75 ایئرس. جی سر 48 49 ان کی بنتی ہے. جی سر 75 ایئر، 74 75. جی سر جی سر جی سر جی سر. اور نہ کچھ کیا دھرا نہ کچھ. اللہ تعالیٰ کا میسج تبلیغ کا پھیلاتا ہے، ایک مبلغ ہے. ٹھیک ہے جی، ایک صاف ستھرا انسان. آپ اس کو بھی یار تم نہیں آ رہے ہیں، کمال ہے یار، آپ عجیب قسم کے لوگ ہیں. مطلب اس دن سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈریں. اللہ تعالیٰ جو مطلب یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ خدا بھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہے، کوئی قدرت بھی ہے، نظام ہستی بھی ہے، کوئی یہ نظام ہستی چلا رہا ہے. ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ یہ آپ منیرہ صاحب آپ ہی چلائی جا رہے ہیں. آپ کو صرف ایک وردی پہنا کے، کلاؤن سا بنا کے، چھڑی پکڑا کے آپ نے گھومنا شروع کر دیا، اور جا کے ادھر درباروں میں کہنا شروع کر دیا، وہ جو فوجیوں کے دربار ہوتے ہیں، وہ جی عمران خان غدار ہے غدار ہے. اس طرح کہنے سے کوئی غدار ہوتا ہے؟ ایکچولی پیپل سی واٹ از گوئنگ آن. دیکھیں لوگوں نے دیکھا ہے آپ کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا ہے، آپ کے چچا کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. اور اوور آل آج بڑی خوشیاں منائی گئی. وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ دیا ہے، اس نے کہا میں تم دوں گا تمہیں سب کو، یا سب پہ فوجداری کے مقدمے کرو. دیکھیں نا، اب آپ کی والدہ ہے، ان کو اٹھایا ہے،
چچا کو فوجداری کا مقدمہ میرا کریں. چچا سر میں پوچھتا ہوں کرنل ایک تو فوج کا رائیونڈ کا مقیم ہے سر وہ ٹھیک ہے رائیونڈ میں مقیم ذکریہ مسجد یہ جو تھی پہلے ابھی نیا جو مرکز بنا ہے وہاں پہ مقیم ہے باقاعدہ زندگی اس بندے نے وقف کی ہوئی اپنی ساری کی ساری بیٹے اس نے اپنے میرے چچا نے سر چاروں بیٹے عالم بنائے کرنل تھا میرے دادا بھی کرنل تھے سر ٹھیک ہے لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے ان کا دین سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے ان کو عالم بنایا باقاعدہ طور کے اوپر مدرسے کا اور پھر مفتی بنوایا ان کو سر اور پھر مدرسوں میں نہیں لگوایا مسجدوں میں نہیں لگوایا اپنے اپنے وہ کاروبار کر رہے ہیں ٹھیک ہے سر معاش ذریعہ معاش ان کا مذہب نہیں ہے لیکن انہوں نے ان کو جو ہے حفظ کروایا ان کی محبت تھی نا سر ان کو عالم بنوایا یہ ساتھ جو ہے سر یہ حافظ ہے یہ عالم ہے اور اس کے بعد سر ان کو جو ہے مفتی بن کا کورس کروایا اور پھر عام زندگی کے اندر ان کو لگوایا سر آپ مجھے بتاؤ کہ سر ایسے بندے کو آپ اٹھا کے اپنی کون سی نیک نامی میں تو بلیک میل نہیں ہوتا میں تو نہیں چپ کرتا تو کون سی نیک نامی تم پٹ رہے ہو اپنے لیے مجھے یہ بتا دو صرف میں دیکھیں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں ہسٹری سے ٹیمرلین کتنا خوفناک آدمی تھا وہ مینار بناتا تھا کھوپڑیوں کے جو بھی وہ سٹی فتح کرتا تھا نا وہ سب سے پہلے یہ کہتا تھا کہ ادھر جتنے عالم فاضل ادبی مولوی شاعر ادیب لوگ ہیں نا ان کو ہاتھ بھی لگایا تو تمہارے میں گردن کاٹ. کیوں کہتا تھا؟ اسے پتا ہے کہ وہ لوگ سوسائٹی رن کرتے ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا. وہ آپ نے ان کو پکڑنا شروع کر دی ہے. کمال ہے یار یہ عجیب ہی قسم کا نظام اس کا منیر مستری کا دیکھا ہے کہ یہ بندوق کے زور پہ پتہ نہیں کون سی بندوق ہے کیا اس کے پاس ہے جی اور عوام کو ایسے تقلید پریشر میں رکھا ہوا ہے. عوام کہتی ہے نہیں جی وہ کل بندوق ہے. وہ سر اسی تے دیکھے ہمیشہ جیتے ہیں. وہ بھائی کدھر جیتے ہیں یو ہیڈ ٹو گو الٹیمیٹلی. ضیاء کا کیا حال ہوا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ادھر چنوچا چلا گیا. چنوچے نے الیکشن بھی کروائے بلکہ اب وہ الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا وہ ادھر سے بھی اڑ گیا. ہاں صرف سسی رہ گیا ہے وہ کیونکہ ایجپٹ کی قوم جو ہے نا وہ تو ہم سے بھی زیادہ بغیرت ہے. میں نے ادھر بھی دیکھا ہے وہ ہم سے بھی 10 ساتھ آ کے ہیں لیکن جلدی انہوں نے اس سے سسی سے بھی جان چھڑا لینی ہے. اب آپ دیکھیں لوگ ایگزامپل دے رہے ہیں. پتہ نہیں میں کسی کے دیکھ رہا تھا کہ مورسی بنانا ہے جی عمران خان کو. وہ یار تیرا نو ٹو پیرللز سچویشنز آر انٹائرلی. آپ نے کیسے اسے مورسی بنانا ہے؟ عجیب ہے یار.